اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی جو ہے یہ اپنے اندر بہت سارے میننگ کو جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہے۔ تو انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ہم تقوی کے میننگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں، ہم کیسے بن جائیں، تقوی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرنا۔ جو بھی چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو آپ کے جسم کو، جو آپ کے نفس کو نقصان پہنچائے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اور ظاہر ہے گناہ ہمارے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنتے ہیں، اور قیامت میں جو ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ تو اس لیے ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو کہا کہ روزے جو ہیں وہ تمہیں تقوی والے بن جاؤ گے اگر تم روزے رکھو گے تو ابھی میں ماہ رمضان میں دیکھ رہی تھی کہ ہم اپنے رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک دکاندار نے رمضان مبارک کا استقبال ایسے کیا کہ اپنا جو اس کا رجسٹر تھا نا، جس میں لوگوں کے ادھار لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو جلا دیا اور سب لوگوں کے پیسے اس نے معاف کر دیے کہ وہ جو میرے قرض دار ہیں وہ اپنا رمضان سکون اور اطمینان کے ساتھ گزارے۔ کتنی بڑی بات ہے نا یہ، سلام ہے اس شخص کو، بے شک اس نے بہت اچھا کام کیا۔ اور اب اللہ رب العزت جو ہے ان کا خود جو ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جو آپ سے قرضہ لے تو آپ جو ہے اس کو مہلت دو، اور اگر وہ نہیں آپ کو قرضہ دے سکتا واپس تو بہترین بات یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دو۔ تو ظاہر ہے یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں ہوں گی نا، تبھی اس نے اتنا بڑا کام کیا۔ اور اسی طرح ہم کیسے اپنے رمضان مبارک کا استقبال کریں؟ تو میری ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن کریم میں رشتہ داروں کے متعلق جو ہے بہت بتاتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے آپ نے کس طرح سے پیش آنا ہے، کس طرح سے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، اور جن رشتوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں مت توڑو، اور اللہ کے بندوں سے بہترین طریقے سے بات کرو۔ اپنے صلہ رحمی کے رشتے جو ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں اتنی متواتر احادیث ملتی ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو قطع تعلقی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ بھی اس سے قطع تعلقی کرے گا، یعنی جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بھی اپنا رشتہ یعنی توڑ لیں گے اور اس سے بات بھی نہیں کریں گے۔ رحم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بات تک نہیں کریں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ہم بھی تو اپنے اندر جو ہے اپنے دلوں میں بہت ساری نفرتیں اور نہ جانے کیا کیا جو ہم اپنے اندر جو ہے ایک دوسرے کے لیے پال کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم سالہ سال ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ تو کیوں نہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہم بھی ماہ رمضان کا استقبال اس طرح سے کریں کہ ہم اپنے آپ سے، اپنے رب سے وعدہ کریں کہ ہمارے اللہ، ہم نے جو اپنے اندر جو ہے وہ کینہ، حسد، بغض اور غیبت جو پال رکھا ہے، ہم اس ہر چیز کو ہم جو ہے وہ جلا دیتے ہیں، ہم ہر چیز کو جلا دیں گے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، کینہ، حسد، بغض، ہر چیز کو ہم جو ہے وہ جلا دیتے ہیں اس ماہ رمضان کے استقبال میں۔ اپنے دلوں کو ہم پاک اور صاف کر لیتے ہیں اپنے اللہ کے لیے، اور جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، جو بھی ہم سے ناراض ہیں یا ہم کسی سے ناراض ہیں، ہم بڑھ کے تو ان کا استقبال کرتے ہیں، ہم ان کو بڑھ کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ آج ہم یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر کسی نے ہماری کوئی غیبت کی ہے، کوئی چغلی کی ہے،
تو ہم آپ کی رضا کی خاطر ان سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس معافی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوگا؟ کہ ہم پھر کبھی ان کو اس بات کا نہیں جتلائیں گے کہ آپ نے کبھی ہمارے ساتھ برا کیا تھا، آپ نے وہ کیا تھا۔ اس طرح کہ جس طرح ہم کوئی چیز موبائل سے ڈیلیٹ کرتے ہیں نا، تو وہ ڈیٹا پھر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں واپس آ سکتا۔ اسی طرح اپنے دل سے، اپنے دماغ سے وہ ساری جو تمام باتیں بری ہیں، جو بہت گندی باتیں ہیں، ان سب کو ڈیلیٹ کر دیں اللہ کے لیے، اور اپنے دلوں کو اس طرح سے پاک صاف کر دیں کہ پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمارے دل پر حاوی نہ ہونے پائے، اور جن سے ہم لا تعلق ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان سے دوبارہ اپنا تعلق قائم کریں اپنے اللہ کے لیے۔ اور ایسا ہم سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو جب ہم کسی کو معاف کر دیں گے، مغفرت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کمی بیشی کو دور کرنا اور اس کو معاف کر دینا، اس کی کمی بیشی کو بھول جانا۔ تو اگر ہم سے کسی نے کوئی کمی بیشی کر دی ہے ہمارے احترام میں یا ہم سے بات کرتے ہوئے، تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ کس لیے؟ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے۔ تو انشاءاللہ اللہ بھی ہم کو ضرور معاف کر دیں گے، اور آج سے ہی ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم سب کو ایسا کرنا بھی چاہیے، کیونکہ کیا پتہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ نا۔ تو آج ہم پہلے رمضان ہی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ کی خاطر اپنے تمام رشتہ داروں کو معاف کر رہے ہیں، اور اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ان کے لیے صاف کر رہے ہیں، صرف اور صرف آپ کی خاطر۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس قدم بڑھانے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ تو انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہم سیکھیں گے کہ اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں، تقویٰ کیا ہے۔